یہ جو پاکستان میں ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، ہمارے جنرلز نے اور ججز نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جو ظاہر ہے کہ قابل رشک نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. اور یہ ججمنٹ بھی جو آج سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے، اس کو کتنی تاریخ پذیرائی دے گی، تاریخ اس کو کہاں رکھے گی، یہ تو ظاہر ہے کہ بعد میں دیکھا جائے گا اور دیکھیں گے ہم کہ کیسے اس کو تاریخ ٹریٹ کرتی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے الیکشنز کو کالعدم نہ قرار دیا ہوتا، آج پاکستان کہیں زیادہ سیاسی طور پہ مستحکم ہوتا اور ہم ایک ڈائریکشن کی طرف بڑھ چکے ہوتے. سپریم کورٹ کا فیصلہ غلطیوں سے عبارت ہے، فیکچول اس میں بہت بڑی غلطیاں ہیں. مثال کے طور کے اوپر پہلے تو خیر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو انہوں نے لکھا کہ جب یہ رولنگ آئی تو سارے ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے گھر پہ جمع ہو گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا تھا، جہاں پہ لوگوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، اس وقت ججز کو جمع ہونا چاہیے تھا میری نقطہ نظر میں. اور یہ کہنا کہ ججز کا ضمیر ایک واقعے کے اوپر تو ججز کا ضمیر جاگ جائے اور دوسرے کے اوپر سوتا رہے، یہ بھی بڑا سلیکٹیو سا ضمیر ہے. اس کی اویکننگ جو ہے وہ بھی بڑی سلیکٹیو سی ہے کہ ایک واقعے کے اوپر جاگ جاتا ہے، دوسرے کے اوپر سویا رہتا ہے. 25 مئی کو جہاں عورتوں بچوں کے ساتھ ہوا، فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ رہے، ضمیر جو ہے وہ سویا رہا. اور بڑے واقعات ہیں، اب اس میں کیا جائیں، پھر بعد میں ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی آپ نے کہہ دیا، وہ بھی کہہ دیا. پھر اب جیسے ججمنٹ سے پہلے کیا ریمارکس تھے، کیا باتیں ہو رہی تھیں، پھر وقفے کے بعد کیا ہو گیا، یہ ساری باتیں چلیں کسی وقت بعد میں تاریخ کا حصہ ہیں، وہ اس میں آ جائیں گی. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس کے اندر کہا گیا بار بار کہ لا منسٹر جو اس وقت میں تھا، میں نے کھڑے ہو کے بات کر دی اور جو سائفر ہے اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، انویسٹیگیٹ نہیں ہوا. ہم تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمارا صرف آپ کے سپریم کورٹ کے آگے آ کے کوئی رونا ہی باقی رہ گیا ہے. باقی ہم نے کیا آپ سے نہیں کہہ لیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکیومنٹس نہیں وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی گئیں. تو میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ جو ہمارے اٹارنی جنرل تھے خالد جاوید صاحب، اس کے بعد علی ظفر اور امتیاز صدیقی، کیونکہ امتیاز صدیقی بہت ایمفیسس کر رہے تھے، بار بار جب وہ جا رہے تھے کہ سائفر کے اوپر آئیں اور اس کے اوپر بات کریں، تو خود آپ نے جو ججز تھے آپ نے کہا کہ نہیں سائفر کے اوپر ڈیٹیل میں بات نہ کریں. سپریم کورٹ ہماری کہہ رہی ہے کہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، ہمیں نہیں لگتا میٹیریل پلیس پہ نہیں ہے. تو جب ہم نے میٹیریل لگایا تھا وہ تو آپ نے پڑھنے کو ہی نہیں تیار. چیف جسٹس صاحب کو صدر پاکستان نے، کسی عام شہری نے نہیں، صدر پاکستان نے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں اور سائفر کی تحقیقات کریں. وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا اور کمیشن جو ہے وہ نہیں بن رہا. ایک طرف آپ تحقیقات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایک طرف آپ سائفر کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی آپ نے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی. تو ایک طرف رہے نا، یا آپ کہیں جی ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی، اور آپ انویسٹیگیشن بہت لوگوں کو پتہ ہے آپ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرنا چاہ رہے. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو بھی عقل مند لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ سائفر کی انویسٹیگیشن آخر کیوں نہیں ہو رہی. کیونکہ سائفر کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں مسئلے آئیں گے، اس میں گفتگو ہوگی. لیکن شاید گفتگو سے ہم پرہیز کرنا چاہتے ہیں. جب امریکہ کا سابق وزیر دفاع یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی ہاں، بولٹن کی سٹیٹمنٹ جن لوگوں نے کل پڑھی ہو، جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں رجیم چینجز آپریشن کرتا رہا ہے اور ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نہیں وہ اس پہ نہ جائیں، وہ اس نے دیکھنا نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ جی ہمارے سامنے. ایک طرف ہم مٹیریل رکھ رہے ہیں، آپ مٹیریل دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، دوسری طرف ججمنٹ آپ دے رہے ہیں
کہ جی یہ مٹیریل جو ہے وہ وہاں پہ پلیس نہیں کیا گیا، تو یا آپ مٹیریل دیکھیں اور اس پہ فیصلہ کریں، یا پھر آپ مٹیریل نہ دیکھیں اور پھر آپ پولیٹیکل فیصلہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے منہ کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی۔ اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا۔ پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں، کچھ ہمارے ججز ہیں، وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی، اگلے دن ہم بدل جائیں۔ ایک ہم فیصلہ کر لیں کہ 8 سال ہم نے افغانستان میں لڑائی لڑنی ہے، وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں، اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پالیسی غلط تھی، آج سے ہم جو ہے وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں، ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں۔ مطلب جس طریقے سے پالیسیز پاکستان میں بن رہی ہیں، یہ تو مذاق ہے۔ ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ جس طریقے سے یہاں پہ اپنے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اس طرح سے پالیسیز قومیں نہیں بناتی جس طرح سے ہمارے جو 8-10 لوگ اوپر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے یہ کل بات کہی تھی اور اب بھی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے۔ فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے، وہ دیکھ لیں، اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے۔ جہاں تک ایک جج صاحب کے اضافی نوٹ کا تعلق ہے، وہ اضافی نوٹ ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں کو بندہ ہی نہیں چھوڑا جس کے اوپر وہ آرٹیکل 6 لگانا نہیں چاہتے۔ میں جج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی، یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے، گلے بہت زیادہ ہیں۔ وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں۔ سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ انٹل آپ کسی مشن پہ ہیں کہ آپ نے ایک تلخیاں لانی ہے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب آپ کو جواب ملے گا پھر آگے سیاست سے، پھر آپ آسمان پہ جا لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسی باتیں نہ کریں، ہمیں پھر پورا بتانا پڑے گا یہ فیصلے کیسے ہوا، کیا کیا۔ تو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں۔ آرٹیکل 6 کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے، گلے کم پڑ جائیں گے، رسے کم پڑ جائیں گے، گلے بہت زیادہ ہیں۔ وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں، اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پارلیمنٹ جب آئے گی، ابھی تو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، اس وقت تو ایک مقبوضہ اسمبلی ہے جس اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اور جب وہ لوٹے بن رہے تھے اس وقت انفارچونیٹلی ضمیر ہمارا نہیں اٹھا اور سارے ججز نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تو ہم نے کوئی اس وقت اکٹھا نہیں ہونا۔ بعد میں بہرحال ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، لیکن اب جو ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے، تو میری نظر میں یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں۔ یہ اسمبلی اس وقت چونکہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہی اس اسمبلی میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کو ریپرزنٹیٹیو اسمبلی تو نہیں کہہ سکتے۔ سو راجہ ریاض کی اسمبلی جو ہے وہ تو راجہ ریاض کو مبارک ہو اور ہمارے شہباز شریف صاحب کو مبارک ہو، لیکن جب ایک منتخب اسمبلی آئے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی، تو اس ججمنٹ کو ہم اس اسمبلی سے کویش کروا دیں گے اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی، اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ کیا ججز جو ہیں وہ آئین توڑنے، اگر ججز آئین توڑے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر ججز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا۔ پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی، اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججز کو، اس وقت کے ججز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججز کو احتیاط کرنی چاہیے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، اس کا مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی میدان میں ہونے دیں۔ آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ تو دیکھیں نا، ایک کیریئر کی بات ہے۔ ججز نے، جرنلز نے اپنا ایک کیریئر چنا ہے، انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم ہمارا یہ کیریئر ہوگا۔ جب آپ ایک کیریئر چن لیتے ہیں پھر آپ اس کے وقار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے
کرنی جو ہے وہ ججی ہے، کرنا ہم نے جو ہے وہ ہم نے کمیشن لیا ہوا ہے فوج میں، لیکن ہم نے پھر سیاست بھی کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ یا سیاست کریں گے یا آپ اپنا کام کریں گے. لہٰذا میری نظر میں یہ جو کچھ کنٹروورسی اور پھر ٹائمنگ جو ہے 2 دن کے بعد الیکشن ہے، آپ نے 4 مہینے روک لیا ہے، 3 دن اور روک لیتے، اس کے بعد ہم یہ سارے جو گفتگو ہے وہ سن لیتے، بہتر تھا. لیکن بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، دوبارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چنی ہے. اب مطالبہ ہمارا یہ ہے، دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں سازش کے نتیجے میں جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا. وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا. اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا، میٹیریل امپورٹنٹ تھا، تو وہ آپ چاہتے ہیں اگر اسپیکر صاحب سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے، ان کو بلا لیں، پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفس میں سیلڈ ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے اپنے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کہ کیا ان میں لکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں آگے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی، اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آ کے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی، اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوگی. جہاں تک میں اگلے ضمنی الیکشنز پہ آنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے. کل عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہوں گے، اور آخری جو کیمپین ہے وہ لاہور میں وہ ختم کریں گے. ایک لہر ہے اس وقت، ایک طوفان ہے، ایک سونامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا. اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو مرضی کر لے کوئی، یہ طوفان نہیں رک سکتا. اس وقت پی ٹی آئی کا، پاکستان کے غیور عوام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے، اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا، دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا. شکریہ. فواد صاحب یہ فرمائیے میرا نہیں خیال، کیونکہ فیصلوں کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ تو حق ہے. فواد صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ کمی کرنے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ضمنی الیکشن ہے اس میں کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہ حکومت بیسیکلی جو ہے نا یہ فراڈیوں پہ مشتمل ہے، اور ساری حکومت جو ہے اس کا سارا یہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو اپنی سیاست تباہ کی ہے، وہ تباہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اب یہ سمجھا ہے کہ لوگ تو بیوقوف ہیں، لوگوں کو تو عقل نہیں ہے. سو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے، مریم نواز جو ہے، جو ایک سزا یافتہ خاتون ہے اور وہ ضمانت کے اوپر ہے، مجھے آپ بتائیے وہ کس حیثیت میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں کہ یہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے. یہ ملک ہے، یہ تماشا ہے. اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کو سپریم کورٹ نے گارنٹی لی کہ وہ سٹاپ گیپ کے طور کے اوپر کام کریں گے. حمزہ شہباز جو ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں جانا ہی نہیں ہے. یہ ایک پورا فراڈیوں کا ایکچولی ایک اجتماع ہے جو پاکستان پہ اس وقت ملوث ہے. پیٹرول کی قیمت تو اس وقت 150 روپے پہ آنی چاہیے، جو عالمی مارکیٹ میں کریش ہو گئی ہے. تو یہ 150 روپے پہ لے کے آئے، ہم تو اس کو ویلکم کریں گے، ہم کیوں مخالفت کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں چائنیز وزیر خارجہ کی ایک انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ آئی ایشین نیشنز کے حوالے سے کہ بڑی گیم کا موہرا نہ بنے. اب سنا ہے کہ بائیڈن بھی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور سلطان صدار کے حج کے موقع پر چھٹیاں کی تھیں، اور بائیڈن کا آخری پڑاؤ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے. تو یہ بتاتے ہیں یہ کوئی اتفاق محض اتفاق ہے، یہ کوئی بڑی گیم اس خطے میں ہونے جا رہی ہے جس پر چائنا نے کنسرن. نہیں دیکھیے، اس خطہ ظاہر ہے یہ خطہ اس وقت سب سے اہم ہے.
اگر امریکہ کا جو نئی کولڈ وار ہے جو چل رہی ہے وہ اسی خطے میں ہے. ظاہر پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے اور ظاہر ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں یا وہ بیگر ہیں اور وہ مانگنے والے ہیں. وہ تو جا کے یہی کہے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری شکل سے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں اور مانگنے آ گیا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم اس وقت ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو مذاق میں بیٹھے ہوئے ہیں سوائے اس کے کہ یہ سولر پینل منگوا لو, اتنے پیسے اس میں بنا لو. یہ جو مریم شب اس نے کیا, اورنگزیب نے کیا, اپنے خاوند کو سگریٹ انڈسٹری میں بلینز آف روپیز دے دو, یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اتنے اہم جو ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر. ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے کہ ان کو سائفر نہیں ملا, کوئی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی, کوئی کنفرمیشن ہے کہ ان کو سائفر پہنچ گیا تھا؟ نہیں, سائفر تو سیلڈ ان کے آفس میں ہے نا. چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں, وہ تو چونکہ پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہری رحمان ہیں اور باقی لوگ ان میں چونکہ عقل نہیں ہے, یہ بیچارے یا تو وہ بوڑھی ہو گئی ہیں, بڑی ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہوگی. یہ جو سائفر کی جو بات کر رہی ہے سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیڈنگز میں ہمارے سامنے نہیں آیا. اس پروسیڈنگ کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر نے وہ ان کو کیبنٹ نے جب الاؤ کیا تو پھر اسپیکر کو وہ گیا تھا, کیونکہ آپ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا, کیبنٹ نے اس کو اس کی آفیشیل سیکریسی ختم کی اور پھر بھیجا. وہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. یہی تو میں اس پہ حیران ہوں کہ جب 3 مہینے کے بعد فیصلہ آ رہا ہے, یہی آپ نے کمیشن بنایا ہوتا اور کمیشن کی ایک رپورٹ آ گئی ہوتی اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ہو گئی ہوتی, فیصلہ مختلف ہوتا. چوہے صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی گورنمنٹ تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان بازی کی جاتی تھی فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف, جرنیلوں کے خلاف, تب آپ انہیں غدار کہتے تھے. آج آپ کی پوری پریس کانفرنس کے اندر آپ نے جرنیلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ تمام ججز کو, جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. تو آج آپ اپنی جماعت کے بارے میں, اپنے لیڈرز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان میں ججز اور جرنیلوں کے بغیر ملک نہیں چلتے. ان کی بڑی اہمیت ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کا ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اس کے بغیر تو ملک نہیں چلتے. نہ میں ججز کے اوپر بات کر رہا ہوں, نہ جرنیلوں کے اوپر بات کر رہا ہوں. ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. ایشوز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں, ایشوز کے اوپر آپ تنقید نہیں کرتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں, بہت زبردست فیصلے دیے ہیں. ابھی یہ والا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ فل آف کنٹراڈکشنز ہے. سو آپ نے جو فیصلہ ہے, جو ایشو ہے, اور جو اچھے صحافیوں کو بھی جو کرنا چاہیے, جو بدقسمتی سے پاکستان میں ختم ہی ہو گیا ہے, آپ ایشو ٹو ایشو اپنا سٹینڈ لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف ہر طرف پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو جائیں اور دوسرا پورا جو ہے وہ نون کی طرف ہی ہو جائے اور تیسرا جو ہے وہ فلانے طرف ہو جائے. ایشو ٹو ایشو آپ اپنا جو ہے وہ سٹانس رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی گفتگو کرتے ہیں. آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بلاول کو اپنی زندگی میں وہ وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسری نومبر میں وہ نومبر سے پہلے صدر بننے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو کیا آصف علی زرداری اس گیم میں کامیاب ہو جائے؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں آصف زرداری صاحب کا خواب تو بڑا لیجٹیمیٹ ہے, کیونکہ یہ زرداری فیملی ہو گئی, شریف فیملی ہو گئی, یہ تو ہم جیسے کمی کمینوں کو اوپر رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور یہی انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ, جس طرح مریم نے بھی اس دن کہا ہے, ہم نسل در نسل جو ہے وہ ہم حکومت کریں گے. بلاول صاحب بھی نسل در نسل حکومت کریں گے. تو یہ تو ان دونوں فیملیز کا جو حق ہے وہ اسی کو کلیم کر رہے ہیں. ہم سارے جو کمی کمین ہیں, ہم سارے کھڑے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں, دوبارہ نیکسٹ بادشاہ آ جائے, ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. مطلب بےہودہ لوگ ہیں, ان کو شرم عقل ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو پاکستان کی تاریخ کا سب سے فیلڈ خارجہ منسٹر ثابت ہو رہا ہے اور وہ ہنا ربانی گھر کو بھی لے کے بیٹھ گیا ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی جتنا جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, اتنے ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر, جبکہ پاکستان ایک ہی ملک ہے دنیا کی اگلی پالیسی کا, پاکستان ارریلیونٹ ہوا پڑا ہے. یہ کہی جا رہے ہیں ہم انڈیا سے اپنے تعلقات بحال کریں, ہندوستان والے جو ہیں وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. سو انفارچونیٹ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اوپر مسلط ہیں. اچھا فواد بھائی, یہ بتائیے گا کہ 17 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ضمنی آپ لوگوں کی حکومت دوبارہ بن جاتی ہے, تو آپ اس کو کیری آن کریں گے یا جو آپ کا مطالبہ ہے فور الیکشن کا, آپ لوگ الیکشن کی طرف دوبارہ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, ہم جو ہیں وہ تو دیکھیں گے کہ کیسے بنتا ہے. نیشنل الیکشن کی طرف تو آپ نے جانا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ قومی اسمبلی اس وقت مقبوضہ اسمبلی ہے اور آپ نے ظاہر ہے اس کو آزاد کروانا ہے. تھینک یو.